الفاظ کی دنیا کے ایک جادوگر نے جب پہلی بار قلم اٹھایا تو سیاہی نہیں دل کی دھڑکنیں بہنے لگیں، جس کی نظموں میں موسم برستا رہا، جس کی غزلوں میں انقلاب گونجتا رہا، جس کی شاعری میں نہ صرف محبت کی مہک تھی بلکہ مزاحمت کی آہٹ بھی۔ وہ شاعر نہ صرف ایک عاشق تھا بلکہ ایک مجاہد بھی۔ اس کا نام احمد فراز تھا۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ وہ 12 جنوری 1931 عیسوی کو پاکستان کے خوبصورت پہاڑی شہر کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور مذہبی خانوادے سے تھا۔ ان کے والد کا نام سید محمد شاہ تھا، جو خود ایک معروف شاعر اور استاد تھے۔ گھر کا علمی ماحول احمد فراز کے ذوق مطالعہ اور شاعری کی طرف رجحان کے لیے زرخیز زمین ثابت ہوا۔ بچپن ہی سے احمد فراز کو کتابوں سے عشق تھا۔ وہ گھنٹوں شاعری اور ادب کے دلدادہ رہتے۔ ان کے دل میں جو پہلی چنگاری روشن ہوئی وہ فیض احمد فیض، علامہ اقبال اور میر و غالب جیسے عظیم شعراء کی تحریروں سے بھڑکی۔ اسکول کے زمانے سے ہی وہ نظمیں اور غزلیں لکھنے لگے تھے۔ احمد فراز نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈورڈ کالج پشاور میں داخلہ لیا۔ یہاں انہوں نے اردو اور فارسی ادب میں گہری دلچسپی لینا شروع کی۔ آگے چل کر انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی علمی و ادبی صلاحیتیں جلد ہی اس قدر نمایاں ہوئیں کہ انہیں پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ ان کی تعلیم نے ان کے کلام میں وہ گہرائی پیدا کی جو انہیں ہم عصر شعراء سے ممتاز بناتی ہے۔ احمد فراز کا پہلا شعری مجموعہ تنہا تنہا 1958 عیسوی میں شائع ہوا، جو نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے اشعار میں ایک سادگی، دلکشی اور لطیف جذبات کی آمیزش ہے جو قاری کو براہ راست دل سے مخاطب کرتی ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں تنہا تنہا، درد آشوب، نایاف، شب خون، خواب گل پریشاں ہے، نابینا شہر میں آئینہ۔ احمد فراز کی شاعری میں محبت، ہجر، وصال، رومان، انقلاب اور مزاحمت سب کچھ موجود ہے۔ وہ صرف ایک رومانوی شاعر نہیں بلکہ انہوں نے ظلم و جبر کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ ان کی شاعری میں عشق کی نرمی بھی ہے، انقلاب کی للکار بھی ہے، جمہوریت کی حمایت بھی ہے، آمریت پر تنقید بھی ہے۔ ان کے کچھ مشہور اشعار ملاحظہ ہوں: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ احمد فراز کی شاعری کا ایک بڑا حصہ محبت کے گرد گھومتا ہے، مگر یہ محبت صرف فرد سے نہیں بلکہ انسانیت، آزادی اور حق گوئی سے بھی ہے۔ انہوں نے محبوب کو مخاطب کر کے دراصل کئی بار معاشرے کے چہرے پر پڑے نقاب کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز کو ہمیشہ سے حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے جانا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے مارشل لا کے خلاف کھل کر آواز بلند کی۔ خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کی شاعری حکومت کے لیے خطرہ بن گئی۔ اس وقت ان کا مشہور شعر زبان زد عام ہوا: بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ احمد فراز نے سیاسی جبر کے خلاف لکھنے کی قیمت جلاوطنی کی صورت میں چکائی۔ وہ کئی سال لندن، کینیڈا اور یورپ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ احمد فراز نے سرکاری اداروں میں بھی خدمات انجام دی۔ انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن اور اکیڈمی آف لیٹرز جیسے اداروں کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا، مگر جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی آزادی محدود کی جا رہی ہے تو انہوں نے ان مناصب سے استعفیٰ دے دیا۔ احمد فراز کو ان کی ادبی خدمات کے عوض کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں سے چند قابل ذکر ہیں: ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، آدم جی ایوارڈ، کمال فن ایوارڈ،
ان کے مداح نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان، مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ احمد فراز کی نجی زندگی نسبتاً خاموش اور سادہ تھی۔ ان کی ایک بیوی اور چند بچے ہیں۔ ان کے صاحبزادے شبلی فراز پاکستان کے سیاسی میدان میں سرگرم رہے اور سینیٹر بھی رہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں احمد فراز گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ کئی مہینوں تک علیل رہے۔ آخر کار 25 اگست 2008 عیسوی کو وہ اسلام آباد کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور پورا پاکستان غمزدہ تھا۔ ان کو H8 قبرستان اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ دل کو خوشبو کی طرح تیری طلب تھی فراز، تو نہ آیا تو ہواؤں سے کہا وہ آئیں۔ احمد فراز کا نام اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی شاعری آج بھی جلسوں، محفلوں اور مشاعروں کی جان ہے۔ نئی نسل ان کے کلام سے نہ صرف عشق و محبت سیکھتی ہے بلکہ حریت، سچائی اور انصاف کے لیے لڑنا بھی سیکھتی ہے۔ ان کی زندگی اور کلام یہ سبق دیتا ہے کہ شاعری صرف ردیف و قافیہ کا کھیل نہیں، بلکہ یہ انسان کے جذبات، معاشرتی حقیقتوں اور حق گوئی کا عکاس ہونا چاہیے۔ احمد فراز چلے گئے لیکن ان کی آواز باقی ہے۔ وہ اب بھی سنائی دیتے ہیں، کسی عاشق کے لب پر، کسی انقلابی کے نعرے میں، کسی تنہا دل کی دھڑکن میں۔ فراز کا قلم وہ چراغ ہے جس نے اندھیروں میں روشنی دی اور ہر دل میں امید کا دیا جلایا۔ وہ شاعر تھا، عاشق بھی تھا، مجاہد بھی تھا، مگر سب سے بڑھ کر وہ احمد فراز تھا۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی و ادبی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور چمکتا ستارہ کے ساتھ۔ آداب۔